تو قرآن کہتا ہے دین کی طرف. یہی وجہ ہے کہ یہ آیت کھلی لیکن ہر کسی پر نہیں کھلتی, ہر کسی پر نہیں. اللہ جس کو کھول دے, جس کے دل کو, اسی پر آیت کھلتی. حور کی آنکھیں کھل گئیں میدان کربلا میں, حور کی آنکھیں کھل گئیں. حور نے دیکھا کیا؟ روایت میں موجود ہے, ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں, ایک طرف حکومت دیکھ رہا ہوں. اگر حسین کے ساتھ رہا تو جنت ملے گی, یزید کے ساتھ رہا تو مال ملے گا. ماری لات یزید کو, چلے گئے امام حسین کے ساتھ. نتیجہ یہ ہوا جہنم سے آزادی اور جنت کے حقدار بن گئے. یہ فکر قرآن دے رہا ہے, جہاں دین ہو وہاں پڑھو, چاہے غریب کے پاس ہو. کسی باطل فرقے کے پاس مسجد سے لے کر عالیشان ساری چیزیں ہوں, وہ دیکھ کے مت پڑھو. یہ دیکھو حضور کی محبت کہاں ہے, یہ دیکھو دین کہاں پر ہے. قرآن کہہ رہا ہے یکسو ہو کر سب سے توجہ ہٹا کر یکسو ہو کر دین کی طرف اپنا چہرہ کیے رہو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اللہ اکبر. اب یہ دین کی طرف چہرہ کرنے کے لیے کیوں فرمایا گیا؟ تو اس کی وضاحت قرآن نے کر دی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس فطرت پر جم جاؤ جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ نے فطری اعتبار سے دین ہی پر پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, لیکن ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. ہر پیدا ہونے والا بچہ. تو قرآن کہتا ہے اس فطرت پر جم جاؤ جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, جم جاؤ. تو اب اس کو بھی امام کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے, امام کی زندگی میں کیسے جمے ہوئے تھے دین پر. خدا کی قسم کیسے جمے ہوئے تھے, کوئی طاقت ہلا نہیں سکی. ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس فطرت سے ہٹانے کی کوشش کی گئی, نہیں ہٹے. اور بتا دیا اے میرے کریم, تو نے جس پر جمے رہنے کا حکم دیا ہے نا, انشاءاللہ تو مجھے ثابت قدم پائے گا, میں اسی پر جمع رہوں گا. تو دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. پہلی چیز توجہ دین کی طرف رکھو. کس کی طرف رکھو؟ بولیے آپ, کس کی طرف رکھو؟ دین کی طرف. اور دوسری چیز, دو چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں, ایک طرف دنیا ہو اور ایک طرف دین ہو, تو جہاں دین ہو اور جس کے پاس دین ہو, اور دین سے مراد بھی وہ دین جو حسین کے پاس موجود تھا, ورنہ یزید بھی تو دیندار اپنے آپ کو کہتا تھا, اس کے ماننے والے بھی تو کہتے تھے. ان کے پاس جاؤ. اور پھر لوگ کہتے ہیں حضرت وہ لوگ بڑی تعداد میں, ہم لوگ اتنے چھوٹے کیوں؟ تو یہ بھی حسین نے بتا دیا, یہ بھی امام نے بتا دیا کہ میرے سامنے بھی بڑی تعداد ہے, لیکن ان کا نام لیوا کوئی نہیں, اور میں چھوٹی تعداد میں ہوں, لیکن آج میرا ذکر قیامت تک جاری و ساری نظر آ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ حق کی شان یہی ہوتی ہے کہ حق اللہ عز و جل اس کو عروج عطا کرتا ہے, بلندی عطا کرتا ہے. اور قرآن میں کوالٹی کی اہمیت ہے, کوالٹی کی اہمیت ہے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہو تو قرآن کہتا ہے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. اس لیے کہ یاد رکھیں, اول دن کی جنگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہر جنگ میں مسلمان مائنریٹی میں رہا, لیکن میرے کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ وہ مائنریٹی ہی کو اللہ عز و جل نے غالب فرمایا. وجہ کیا تھی؟ حق جھکنے کے لیے نہیں, اٹھانے کے لیے ہے. اب آگے قرآن کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی.
اور فرمایا ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے. اب قیم قائم رہنے والا. یہی دین کیا ہے بولیے ذرا بولیے آپ اور ایک بار بولیے ہاں تاکہ یاد رہے. اس دین کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں نا قیامت تک اس دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. آج کے دن کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے. اب ان سے نہ ڈرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو. اور جن سے نہیں ڈرنے کا حکم ان سے ڈر رہے ہیں، اور جس سے ڈرنے کا حکم اس سے ڈر ہی نہیں رہے. اللہ سے بندہ ڈر ہی نہیں، سب سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا. اور ایک بہت پیارا جملہ اتفاق سے ابھی ذہن میں آ رہا ہے تو میں عرض کروں. اللہ سے نہ ڈرنے والا انسان کمزور ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا انسان طاقتور ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا. لیکن ہر کسی کی پوزیشن یہ نہیں ہوتی کہ جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا اس فطرت پر وہ قائم رہ سکے. اور اسی کے ساتھ ہر کسی میں یہ جسارت اور قوت و طاقت نہیں ہوتی کہ یکسو ہو کر کے دین کی طرف ہو جائے. اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ چیزیں اس کی زندگی میں آ جائیں تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس میں یہ حوصلہ عطا کرتا ہے. پہلی چیز نماز 5 وقتہ تو فرض ہے مسلمان پر، اس کو تو کرنا ہی چاہیے. لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جب امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کیا تو مجھے ان کی قوت کا سر چشمہ جو نظر آیا وہ 3 یا 4 چیزیں ان کی قوت کا سر چشمہ مجھے نظر آئیں کہ ان 3-4 چیزیں، اور بھی چیزیں ہوں گی میں یہ نہیں کہتا کہ اور نہیں، لیکن میں نے موٹی موٹی جو 3-4 چیزیں سمجھی جس کی وجہ سے امام حسین کے اندر اتنی قوت تھی میں وہ سمجھا دیتا ہوں. نمبر 1 قرآن کی تلاوت. اس لیے کہ یہ کتاب اتنی طاقتور ہے کہ رب فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یہ اس کتاب کی طاقت ہے. تو یہ کتاب طاقتور ہے، بہت قوت والی کتاب ہے. آپ کبھی زندگی میں دیکھ لیجئے، بلکہ عادت بنا لو، آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں عادت بنا لو. یہ 5 سورہ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں نا تو اس پر مت رکو، اس کو پڑھو اپنی جگہ پر ہے، لیکن الف لام الحمد کی الف سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ. یہ کم از کم جو ہے ہم ختم قرآن کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کو ایسا لگے گا جیسا آپ کا دل ایک دم مضبوط ہوتا جا رہا ہے. بتاؤ دل کی بات بتا رہا ہوں. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو پھر نازل کہاں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتنی طاقتور چیز ہے قرآن کہ پہاڑ اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو نازل کہاں کیا؟ کیا اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو قرآن کہتا ہے علی قلبک، میرے محبوب آپ کے دل پر نازل کیا. حضور کے دل پر قرآن نازل ہوا. پتا چلا جس دل میں قرآن ہوگا وہ کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتا، وہ کمزور نہیں ہو سکتا.
میاں جب حافظ قرآن کی قبر کو، حافظ قرآن کی لاش کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، ذرا سوچو تو صحیح آپ. اور حضور اپنی تمنا ظاہر فرماتے، میری تمنا ہے، سبحان اللہ، سرکار فرماتے میری تمنا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ میری امت کے سینے میں رہے. وہ دل ویران ہے جس گھر میں قرآن، جس دل کے اندر قرآن موجود نہیں ہے. تو پہلی چیز مجھے قرآن نظر آئی، اور اسی لیے آخری رات امام حسین نے سجدے اور تلاوت میں گزاری ہے. کربلا کی جو آخری رات تھی امام حسین نے سجدے اور تلاوت میں گزاری. اب آئیے دوسری چیز کی طرف آؤں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. دوسری کون سی چیز تھی؟ دوسری چیز تھی حلال، حلال کھانا. حلال کھانے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ پاورفل ہوا کرتا ہے. ارے آپ دیکھئے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی دلیل پیش کروں گا تو آپ بھی سوچیں گے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیا کیا لے کر کے آتا ہے. آپ سنتے چلے آئے ہو نا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. میں ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کم و بیش کئی سالوں تک امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے گھاس کے یعنی گھاس پتے کھا کر کے آپ نے زندگی گزاری، کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک. لیکن طاقت کا عالم کیا تھا؟ ہاتھ نہیں چلائے، پیر نہیں چلائے، صرف نگاہ کی طاقت. کہ حلال کھانے کی وجہ سے اللہ نے ان کی نگاہوں کا روب اور طاقت اتنی بڑھا دی کہ اللہ اکبر فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ. اور یوں نظر اٹھا کر غضب سے کسی کو دیکھ لیں مردہ ہو جائے، اور رحمت سے دیکھ لیں تو چور بھی ولی بن جائے. حلال کی طاقت. کھانا ہی حلال کا نہیں، انہوں نے نگاہ بھی حلال رکھی تھی. میں نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، نگاہ بھی حلال رکھی تھی، کان بھی حلال رکھے تھے، سنتے بھی وہی تھے جو حلال ہے، اور دیکھتے بھی وہی تھے جو حلال ہے، اور بولتے بھی وہی تھے جو حلال ہے. حرام سے کان، ناک، آنکھ، زبان، پیر، ہاتھ سب سے اپنے آپ کو روکتے تھے. تب پھر اللہ قدرت عطا کرتا ہے اور قوت عطا کرتا ہے. یوں قوت نہیں ملتی، یوں طاقت نہیں ملتی. ہم سوچیں کہ یہ آئٹم کھائیں گے مشتڈے ہو جائیں گے، نہیں میاں. ٹھیک ہے غذاؤں کی طاقت کا اپنی جگہ پر ہے، جس کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی طاقت بہت عظیم ہے. تو یہ ایک چیز تھی حلال. تیسری چیز ہے گناہ سے بچنے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفار کی کثرت کرتے تھے. کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الرسل اور سید المعصومین ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. استغفار میں اللہ نے قوت رکھی ہے. استغفار سے بندہ طاقتور بنتا ہے. قرآن مقدس میں یرسلی السماء علیکم مدرارا ویزیدکم قوتا الی قوتکم او کما قال، کہ جو استغفار کو اختیار کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ اللہ موسلادھار آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، اور جو تمہارے پاس طاقت ہے اس طاقت میں اللہ اضافہ فرما دے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں. تو امام نے یہ چیز اختیار فرمائی تھی. یہ کربلا میں طاقتور بن کر کے تھے. اور آخری بات میں عرض کر دوں، اتنا امام حسین کو ڈرایا گیا، ٹس سے مس نہیں ہوئے. بچے شہید کر دیے گئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے، ہلے نہیں اپنی جگہ سے.
جو اسٹینڈ لیا تھا اس پر وہ قائم رہے. وجہ کیا تھی؟ کامیاب ہونا تھا ان کو. کیا ہونا تھا؟ کامیاب ہونا تھا. تو کیا کیا انہوں نے؟ پڑھا تھا قرآن. تو کیا ہے قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے. تو امام حسین نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا. آپ دیکھتے ہوں گے نا جب کوئی جوشیلی بات ہوتی ہے اور جوش میں آ جاتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے. نعرہ لگتی آدمی جوش میں آ جاتا ہے نا, یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر بندے کو طاقتور بناتا ہے. اللہ کا ذکر طاقتور بناتا ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, مجھے بولنا بہت کچھ تھا لیکن پتہ نہیں آج کل, پہلے وقت زیادہ محسوس ہوتا تھا کہ میں نے زیادہ بول دیا, اور اب ہو یہ رہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار ابھی تو بہت کچھ بولنا ہے اور بول نہیں پاتا. کئی آیتیں میں نے جو ہے آج کے موضوع کی مناسبت سے سیٹ کی تھی, اور میں نے کوشش کی ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ اب میرے امام حسین کو لوگ سمجھیں تو قرآن کی روشنی میں سمجھیں, تاکہ پتہ چلے یہ مرتبہ, یہ قوت, یہ حوصلہ امام حسین کو جو کربلا میں ملا تھا, یہ اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنے کی وجہ سے. آپ نیاز بھی کرو, سب کچھ کرو, منع نہیں کرتا, لیکن اگر برا نہ لگے تو ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں. وجہ ہمارے اندر نماز پڑھنے کا بھی حوصلہ جو نہیں ملتا حسین اعظم کی زندگی کو سن کر, امام حسین کی زندگی کو سنتے ہیں, یہ بھی سنتے ہیں کہ سر تن سے جدا کیا گیا, لیکن چاہتے ہیں کہ ہماری انگلی میں خراش بھی نہ آئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری بزدلی, کمزوری, پسمردگی اور دین پر ثابت قدم رہنے کا جو جذبہ تاجدار کربلا کی زندگی سن کر اگر پیدا نہیں ہوتا تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے امام کی زندگی کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو آج میں نے کچھ ہلکی پھلکی جھلکیاں کم علمی کے اعتبار سے جو پیش کرنی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے امام حسین کی پیش کی. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت قوت عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے, جذبہ عطا فرمائے, سوچ عطا فرمائے, فکر عطا فرمائے, جنت عطا فرمائے, تو پھر کردار حسین کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں اور اس نقش قدم پر چلیں اور اس راستے پر چلیں جس راستے پر امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی